بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نگران کون ہوگا، یہ فیصلہ آصف زرداری صاحب کریں گے۔ یہ فیصلہ کیوں کریں گے؟ وہ ایڈے پردھان کیوں ہیں کہ بات ان کی مانی جائے گی؟ معاملہ کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات جو میرے پاس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت جن دو لوگوں کے ہاٹ فیورٹ نام ہوئے ہیں ان میں ایک ہے جناب اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف صاحب کے سمندی ہیں، اور ایک ہیں جناب حفیظ شیخ صاحب جو کہ میرا خیال ہے ہر حکومت ہی سمندی رہے ہیں، یعنی پرویز مشرف کے، پیپلز پارٹی کے، عمران خان کے، صرف نواز شریف کے دور میں وہ نہیں رہ سکے کیونکہ وہاں پر آلریڈی ایک سمندی جو ہے وہ خود اسی عہدے کا، اسی لیول کا، بلکہ اس سے اچھے لیول کا معیشت دان کے طور پہ مشہور ہے۔ حالانکہ میری نظر میں جتنے یہ ہوتے ہیں نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جنہوں نے کیا ہوتا ہے، جنہوں نے کوئی انجینئر ڈگریز حاصل کی ہوتی ہے جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، میں ان کو منشی کہتا ہوں سر۔ میں ان کو کسی صورت بھی معیشت دان نہیں سمجھتا۔ معیشت دان اور ایٹم ہوتی، جس طرح قانون دان ایک اور ایٹم ہوتی ہے، جو قانون بناتا ہے، جو اس کو سوچتا ہے، جو اس کو یعنی جنم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی روح کے تحت جو اس کا خیال ہوتا ہے وہ ایک عملی صورت کے سامنے لے کر آتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ منشی ہے نا، انہوں نے پائن کام خراب کیتا ہے۔ محبوب الحق سے شروع ہوا تھا کام، پتہ نہیں کیوں لوگ پھر ان کی تعریف کرتے ہیں، میری سمجھ تو باہر ہے۔ ہاں، معیشت ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل لیڈر میں ہی ہوتی ہے، منشیاں دے واسطہ کام نہیں۔ لیکن پھر بھی جتنے بھی کنسرنز کوارٹر ہیں، جتنے بھی برہمنوں کے متعلقہ ادارے ہیں، وہ سارے جڑے نے وہ منشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ خیر، اس بحث کو میں یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات لوگ جو مجھے یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں آپ لوگ ایسے، اور بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار بٹ صاحب ہے دنیا جی میں چل رہی ہے وہیں چلنی ہے، تو پھر جی میں چل رہی ہے تو زندگی چل رہی ہے، پھر چیخا نہ مارو، برداشت کرو، آواز اٹھنے دیا کریں یار۔ آواز اگر دبائیں گے تو بہتری نہیں آ سکے گی۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں بات کرتے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ میں تو نہیں اترے آ کہ میں بالکل صحیح باتیں کروں گا، لیکن ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ ہی جمہوریت کا حسن ہے، اور دنیا نے ترقی اسی انداز میں کی۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت دو نام جو ہیں بڑے ہاٹ فیورٹ ہیں، ایک اسحاق ڈار صاحب کے۔ اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے نا وہ اب ذرا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے نگران وزیر اعظم بننے میں کوئی قانونی رکاوٹ مجھے دکھائی نہیں دی۔ سینیٹر ہیں وہ، اور کوئی بھی شخص جو سینیٹر بننے کا اہل ہوتا ہے وہ ایم این اے بننے کا بھی اہل ہوتا ہے، اور کیئر ٹیکر وزیر اعظم بننے کے لیے وہی شرائط لازم ہیں جو کہ ایک وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان میں ہو سکتی ہیں۔ ایک ایج ہوتی ہے، ایک اس میں جو ہے ان کا ممبر نیشنل اسمبلی بننے کا ایک اہلیت کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہوتی ہے، تو وہ ڈار صاحب کی دیاں پوریاں نے ساری شامل، تو قانونی رکاوٹ دے پائن کوئی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان کا نام کیوں آ رہا ہے۔ نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ جناب یہ نواز شریف کے سمندی ہیں اور نواز شریف کے دل کے بڑے قریب ہیں۔ میاں صاحب نے ان کی ہزاروں گناہ، ہزاروں غلطیاں، ہزاروں وہ مسٹیکس، انسان خطاؤں کا پتلا ہے سر، ڈار صاحب ہوں یا میاں صاحب خود ہوں، سارے ہم خطا کرتے ہیں، خطا کار ہیں سارے۔ وہ میاں صاحب نے اس طرح کر کے منہ پرے کر کے آنکھ میٹ کے لنگاتی ہیں جس کا کوئی مطلب پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، بلکہ یہاں تک بات ہوئی کہ میاں صاحب کے چھوٹے بھائی خود تھریٹنڈ فیل کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، اور ان کو یہ کہنا پڑا کہ جو اسحاق ڈار کی مخالفت کرے وہ نون لیگ نہیں رہ سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں گے اسحاق ڈار کنا دل دا قریب ہے، کنا دل دا جانی ہے، سمدھی ہیں۔ میں ایک ہی وجہ بار بار بتاؤں گا، دوسری وجوہات نون لیگ دے مخالفین دستے رہن، دوسری وجوہات جو ہیں وہ باقی لوگ بتاتے رہے کہ انہوں نے جناب یہ جو شہباز شریف اور نواز شریف کی جتنی ویلتھ کے حساب کتاب ہے نا وہ لے گئے نا۔ حالانکہ میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی حساب کتاب ہوتے ہیں۔ امیر آدمی جہاں ہوتا ہے نا بڑا سیاح ہوتا ہے، جنہ دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے، تو میاں نواز شریف اور ان کی فیملی تو ادروائز ماشاءاللہ بڑی سیانی سمجھدار لوگ ہیں۔ وہ کدی بھی اپنا جڑا راز ہے نا وہ اپنے رشتہ دار کو کوئی بھی نہیں دیندا سر، شریکہ ہوندا جے بھاجی، اگلا پھر نہ پتہ ہے کہ ادھر بھی تیرے پیسے پے رہے ادھر بھی سالا، تو اتنا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے راز کسی کو بتاتا پھرے۔ بہرحال میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہ اس لیے بہت زیادہ ضروری خیال کیے جا رہے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ اس لیے سمجھے جا رہے ہیں کہ معیشت دان بڑے اچھے ہیں لوگوں کے خیال میں، میرے خیال میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں فیل معیشت دان ہیں، میرے خیال میں یہ دونوں فارغ ہیں، انہیں دونوں نہیں پتا معیشت کس چڑیا کا نام ہوتی ہے،
اور پاکستان کی معیشت کیسے چلنی ہے، ان دونوں کو علم نہیں ہے۔ یہ آئی ایم ایف کے یا ورلڈ بینک کی نظر میں بہت اہم ہو سکتے ہیں، اور جو اور اس طرح کے جو ادارے ہیں غریبوں کا خون چوسنے والے، ان کی نظر میں یہ بڑے زبردست لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن میں سارے شودروں کا نمائندہ، میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ان کو کیا، کسی بھی پیپلز پارٹی کے بھی جو لوگ آئے ان کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ کسی نے پاکستان کے عوام کا فائدہ نہیں کیا، کسی نے عام آدمی کا فائدہ نہیں کیا، میرا کسی نے فائدہ نہیں کیتا پاجی۔ ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، میں جو بات ہے وہ دسا گا ضرور، یہ خبر میں اچانک مجھے یاد آ گئی تو میں کہا کر لیں۔ محسن نقوی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے، انہوں نے ایک 8 سالہ بچی جو تھی، اس کا قصور میں کہیں ان سے ملاقات ہو گئی، اس کے دل کے 2 وال بند تھے، اور محسن نقوی صاحب نے اس کا آپریشن کروا دیا، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ آپریشن کرایا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے، ہاسپٹل نے کہا جسے مفت کر دیں گے، بحریہ آرچرڈ کے اندر وہ ہاسپٹل ہے، تو یہ مطلب ہے کہ ملک ریاض ہاسپٹل ہے، تو وہاں پہ مفت علاج ہو گیا، 8 10 20 30 لاکھ روپے جنہ بھی لگنا سی لگ گیا، ملک ریاض لے کوئی شہری نے پیسے لاتے، کوئی مسئلہ نہیں گا۔ سر وہ تو بچی بڑی خوش نصیب نکلی نا جو محسن نقوی صاحب کو ٹکر گئی، جس کے 8 کے 2 وال بند تھے۔ ان بچوں کا کیا، وہ بد نصیب کدھر جائیں جو محسن نقوی کو نہیں ٹکر سکے؟ سر ان کے والدین کہاں جائیں؟ پی آئی سی میں جائیں، سروسز ہاسپٹل میں جائیں، جناح میں جائیں۔ سر جب یہ حکمران وہاں پر جاتے ہیں نا بغیر بتائے کہ بھی چلے جائیں، نک تے رومال رکھ کے بھی انہیں کو لانگا نہیں ہو سکتا۔ یہ حالات کیے ہیں اے منشیاں نے ساڈے سرکاری ہسپتالاں دے اور تعلیمی اداروں کے، تو میں اس لیے ان کے خلاف ہوں۔ تو اب محسن نقوی صاحب ظاہر ہے نگران ہیں، ان سے یہ ڈیمانڈ تو نہیں کی جا سکتی کہ آپ سارے پنجاب کے ہاسپٹلس کو ٹھیک کر دیں، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرف سر تھوڑا یا دھیان ضرور دیو یار، کہ باقی بیچارے کتنے جان۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، ہمارے ایک دوست ہے جرنلسٹ، میں نام نہیں ان کا لوں گا، کافی عرصہ پرانی بات ہے، ان کا بیٹا پیدائشی اس کے دل میں سوراخ تھا، اور وہ میاں نواز شریف کا جو ہاسپٹل ہے اتفاق ہاسپٹل، وہاں پر بچوں کے دل کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک وہ قائم تھا ادارہ، وہاں پہ یعنی میرا خیال شاید واحد ہاسپٹل ہے یا چلڈرن ہاسپٹل جہاں پہ اس کا علاج ہوتا تھا، اس وقت کی بات کروں، بہت پرانی گل ہے۔ تو مجھے اس بندے نے کہا کہ سر وہاں پر یہ معاملہ ہے تو کچھ کر دے، غریب آدمی بیچارہ سب انٹر کو کنی کی تنخواہ دی۔ میں نے جو ایک صاحب کو فون کیا، وہ شریف فیملی کا رشتہ دار ہے، نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے کہا جی ایسی سفارش نہیں کر دے، وہاں پر انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ زکوٰۃ میں سے وہ ایسے بچوں کا علاج کرتے ہیں شریف فیملی والے، لیکن تھی چھڈو انہوں نے، اسی پیسے خرچ کرا گے، وہ لے کر آئے۔ اس بچے کا انہوں نے علاج کروایا، بس بچہ بعد میں اس کی ڈیتھ ہو گئی کسی وجہ سے، لیکن انہوں نے علاج کروا دیا تھا۔ وہ بھی خوش نصیب سمجھتا تھا اپنے آپ کو کہ میرے بیٹے کا علاج ہو گیا، کہ میں ٹکر گیا تو مینوں اگلا ٹکر گیا ٹائم سر، ٹھیک ہے۔ باقی بچے کتنے جان؟ چلڈرن ہاسپٹل میں لائنیں تو دیکھیں کتنی لگی ہوئی یار۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اے منشی ایڈے ہی اہم نے، اتنے ہی بڑے معیشت دان ہوتے حضور، تو پھر باقی بچے دی لینا نہ لگیاں ہوندیاں، سفارشوں کی ضرورتیں نہ پڑ رہی ہوتی۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو ہاسپٹل جاتے ہوئے تو آپ کسی نہ کسی دوست کو فون کر رہے ہوتے کہ یار فلانی تھان تے کوئی ڈاکٹر واقف ہے، میری والدہ نو، والد نو، مینوں کسی نو کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ انہاں معیشت دانوں نے، ڈاکٹر محبوب الحق تو شروع ہو پائے نا، اتوں تک انہوں نے حال کیتا جی، تو لہٰذا میں ان کو جو ہے نا منشی سمجھتا ہوں۔ بس یہ برہمنوں دی تجوریاں بھردے نے، یہ غریبوں کے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آتے۔ اچھا بات لمبی ہو جاتی ہے، میرا جو ہے نا وہ موضوع ادھر ادھر ہو جانا، میں اب بالکل پوائنٹ پہ رہتے ہوئے ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نگران دور لمبا ہوگا یا ٹائم تے الیکشن ہو جائیں گے؟ امداد سمرو صاحب کہتے ہیں ٹائم پہ الیکشن ہوں گے، میں نے شک جہا پہنتا کہ نہیں ٹائم تے نہیں ہوں گے۔ اب اس کی وجوہات ایک ایک کر کے سن لیں، پھر میں زرداری صاحب کے معاملے کی طرف آؤں گا۔ آپ یہ دیکھیں لاہور نون لیگ کا گڑھ ہے، تحریک انصاف والے بھی یہی کلیم کر دیں کہ ساڈا بڑا ووٹ بینک ہے، پیپلز پارٹی والے بھی کر دیں، سوائے پیپلز پارٹی کے ایک جگہ کے اوپر لگنے والے جھنڈوں کے جو کہ فیصل میر صاحب نے لگوائے ہیں ان اپنے حلقے کے اندر، آپ کو پورے لاہور میں کہیں کوئی تحریک انصاف نون لیگ دے جھنڈے بھی لگے نظر آئے جے؟ آئی پی پی نے لگوائے ہیں، لیکن وہ آئی پی پی نے تو کیا کہتے ہیں نویں گھوڑی منہ دہائے والا کام کیتا ہے نا، کہ انہوں دی پریزنس ہو جائے ذرا کہ اسی ہی گیا، ادروائز تے انہوں دا بیچارے دا کوئی فی الحال سین نہیں ہے لاہور وچ، ٹھیک ہے۔ اچھا باقی جماعت اسلامی کہیں آپ کو نظر آئے ہوں؟ کوئی امیدوار آپ کو نظر آئے ڈیرا لا کے بیٹھا ہوا ہے؟
اس کا مطلب ہے کسی کو یقین نہیں کہ الیکشن ہونا. ایک وجہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری وجہ سن لیں. دوسری وجہ یہ ہے سر کہ ایک آئین الیکشن ایکٹ ہے اس کا 2017 اس کا ایک آرٹیکل ہے 230, یہ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہوگی نا اپنا گورنمنٹ نگران حکومت ہوگی وہ ڈے ٹو ڈے افیئر چلائے گی صرف, یعنی وہ لانگ ٹرم کوئی ایکشن نہیں کر سکتی, ڈے ٹو ڈے افیئر چلائے گی. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو دیہڑی دے خرچے ہوندے نے بس انہوں نے منظوری دے سکتی, کبینہ وڈے خرچے دے ہی نہیں سکتی. اب الیکشن ایکٹ کی دفعہ 230 کے پارٹ 1 کو امینڈ کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق, اور بس کل یا پرسوں یعنی نیکسٹ ویک میں اس کو امینڈمنٹ ڈال دی جائے گی قومی اسمبلی میں. پھر وہ جناب وڈے تو وڈے فیصلے کر سکیں گے. تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے سر؟ اگر 3 مہینے الیکشن کرا کے نگران حکومت نے گھر ٹر جانا ہے تو پھر اے کرن دی کی لوڑ ہے گی ترمیم لانے کی. اگر ترمیم آئی سر تو پھر یہ سمجھ لیجئے گا کہ پھر دال میں کچھ کالا ہے, پھر الیکشن نوے دینا چاہیے ہو رہا. ٹھیک ہے, اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ خطرناک ہے. آپ کو اسلام آباد کے سرکلز میں یا الیکشن کمیشن نے ہر الیکشن کرانے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر آئی ہو کہ انہوں نے الیکشن کران دے بارے پریشانی پئی کہ الیکشن کرانا جائے؟ کسی جگہ پر مجھے ایسا سین نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے لگتا نہیں جائے گا الیکشن ہونا ہے. ہو جائے بڑی اچھی بات ہے, میں آئین کے ساتھ ہوں, میں سمجھتا ہوں 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے, لیکن حالات نہیں ہیں, چگلی کھا رہے حالات. اچھا, اب اگر الیکشن ایکٹ میں ترمیم آ گئی نا پائن تو پھر سمجھ لینا الیکشن والا کام جانا 3 ڈبہ گول ہو گیا جائے. ٹھیک ہے, ایک موٹی سی مثال دے دی. اب آ جاتے ہیں نگران جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے, اور زرداری صاحب اتنے اہم کیوں ہیں؟ سر جی, زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت دبئی میں ہیں, میاں نواز شریف بھی دبئی میں ہیں, بلاول بھٹو بھی دبئی میں پہنچ گئے. لوگ یہ توقع کر رہے ہیں, لوگوں کا یہ خیال ہے, اور خبریں یہ آپ پڑھے ہوں گے سن رہے ہوں گے کہ زرداری صاحب وہاں پہ میاں اتھے جناب بلاول ہی پہنچ گیا تو وڈی کھچڑی پک گئی اور جناب نام ڈیسائیڈ ہوگا. اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو نام آصف زرداری ڈیسائیڈ کریں گے وہی نگران وزیر اعظم کے لیے نام ہوگا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن سر اس سے پہلے جتوں اپروول آنی ہے نا اتوں اپروول آ رہی ہونگیاں, آئیں گی تو پھر ہوگا. وہ 2-3 ناموں میں سے کوئی ایک نام ڈیسائیڈ کر لیں گے. اسحاق ڈار صاحب کو اگر آپ وزیر اعظم بناتے ہیں سر نگران, تو میاں نواز شریف کے اوپر پہلے جڑا بھار پیا نا ڈار صاحب دی وجہ تو, یاد رکھیے گا ڈار صاحب کو کوئی برا نہیں کہتا. بجلی دے بل والے نے کسی نے ڈار نو برا نہیں جے کیا, سب نے میاں نواز شریف نو ترلا پایا کہ میاں صاحب ہے کی عذاب پایا جے. یعنی علماء یا مینا یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ میاں نواز شریف کے اوپر ہی آیا. ٹھیک ہے, تو ڈار صاحب اگر نگران وزیر اعظم رہیں گے تو اس دوران پھر قیمتاں بدن گیا, اس دوران ہور سخت فیصلے کرنے پین گے. IMF نے ریٹرن معاہدہ پائی تہاڈا, تو نون لیگ وہ سارا برڈن اٹھا لے گی. بڑا غلط فیصلہ ہوگا اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم رکھیں گے. حفیظ شیخ ورگا ٹھیک ہے استاد جی, انہیں آنا ہے اپنا جو بھی ڈیوٹی لگنی انہیں کرنا کرانا ہے, کرنا ڈارنا بھی ویسے ہوئی کچھ ہی ہے, لیکن وہ حفیظ شیخ دا کیتا کرایا نواز شریف کے کھاتے چ نہیں پینا. ٹھیک ہے, انہیں جو کچھ کرنا کرانا کر کے بیگ چکنا, حکومت مکڑی انہیں بیگ چکنا, پھر واشنگٹن DC اپنی نوکری سے واپس. پہلے بھی انہوں نے یہی کیا 3 بار, اب بھی یہی کریں گے وہ. تو اس طرح کا کریکٹر ٹھیک ہے. ڈار صاحب کو بنائیں گے, اگلی دفعہ وہ ان کے چونکہ پہلے سارے معاہدے انہوں نے کیے ہیں, نون لیگ پہ پڑے ہیں, اب پھر وہ کریں گے تو پھر نون لیگ تے پہن گے, تو میاں نو کڈا کا بھار چکانا جائے یار, جان دے ہو. آصف زرداری صاحب کے ساتھ چیزیں طے ہیں ذرائع کے مطابق کہ جناب جو ہیں نگران جتنے بھی آئیں گے وہ زرداری صاحب لائیں گے. تو زرداری صاحب اب کسے لگائیں گے یہ تو ظاہر ہے زرداری صاحب بھی جانتے ہیں, وہ تو بڑا کیا کہتے ہیں کنا کریکٹر ہے, وہ تو ٹھڈ دی گل دستے نہیں کسی نے. انہوں نے خود کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے موبائل کا ہاتھ میں پکڑ گیا, اس کے ہوتے ہوئے آپ دل کی بات کس سے کر سکتے ہیں؟ اب وہ نواز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ابھی تو فی الحال ایسی میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے, لوگوں نے رولا پایا ہے. میرا تو جو ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک کسی سے نہیں ملتے.
وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں یا اپنی جو بھی ان کی عبادت ہے، جو بھی وہ سوگ مناتے ہیں سمجھ لیں قسم کا، وہ اپنے انداز سے کرتے ہیں. وہ کسی سے نہیں ملاقات نہیں کرتے، سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے لیکن ایتھے کتے لکھا بھی نہیں ہوا کہ وہ نہیں کریں گے، ہو بھی سکتی ہے. ڈار صاحب ہوں گے، حفیظ شیخ صاحب ہوں گے یا کوئی بھی اور بندہ ہوگا تو وہ فیصلہ آصف زرداری کا فائنل ہوگا. نواز شریف اس بات کے حوالے سے پہلے ہی متفق ہو چکے ہیں اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی ایگری کر لیا ہوا ہے کہ یار جو زرداری صاحب کہیں گے اسی مان لیں گے. اگر ڈار صاحب ہوئے نگران وزیر اعظم تو زرداری صاحب جو ہے نا انہوں نے بڑی پھر گجی جڑی ہے نا وہ گیم کھیڑی جائے، اے گل سمجھ لینا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو کچھ ہوگا وہ ڈار صاحب کے دور میں ہوگا اور اس کا سارا برڈن میاں نواز شریف کو اٹھانا پڑے گا. مجھے لگتا نہیں کہ میاں صاحب اتنے معصوم اور بھولے ہیں، پر پائے نا اتنے خوش آمدی تے مت مار چھڑتا جے پھڑ کے پٹو دی مارتی بھی تے میاں نواز شریف تے پھر شکل و بھولا جا ہی لگتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو جو خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں درخواست یا کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.